أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، اور نبیوں کی تعلیمات، نبیوں کی ہدایت، ان کا میسج جو تھا وہ ایک ہی تھا انسانوں کے لیے، اور وہ تھا ایک اللہ کی عبادت کرنے. اور ان تمام انبیاء میں سے جو سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کا میسج بھی یہی تھا توحید کا، اور آپ کے اس میسج کو فالو کرنا اور آپ کی زندگی پہ عمل کرنا یہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ہم یہ قرآن کو پڑھتے ہیں، ان آیتوں کو سیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن میں اللہ بہت سے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور واقعات کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن از اے بک آف سٹوریز، بلکہ اللہ واقعات کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت، ہم اس سے کوئی بینیفٹس اور لیسن حاصل کریں. آج جو ہم واقعہ پڑھنے والے ہیں آیت نمبر 246 میں اللہ فرماتا ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. کیا تم نے نہیں دیکھا اس جماعت کی طرف بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب کہا نبی ان کے نبی نے لہم ان کے نبی نے کہا لہم ابعث کہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے لنا ملکن ایک بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی، اللہ تقاتلو کہ تم نہ لڑو. قالو انہوں نے کہا وما لنا ہمیں کیا ہوا ہے اللہ نقاتل کہ ہم نہ لڑے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا اور جبکہ البتہ ہمیں اخرجنا نکالا گیا ہے، من دیارنا ہمارے گھر سے، و ابنائنا اور اپنی اولاد سے. فلما کتب علیہم القتال پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، تولوا الا قلیلا منہم تو ان میں سے چند کے سوا سب پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے. یہ واقعات جو پیش آیا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کا واقعہ ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر کے ان کو مصر سے ان کو فلسطین ان کی جگہ کیا ہے ان کو لے جا رہے تھے، اور اپنی اس جگہ پہ لے جانے کے لیے، اس فلسطین میں جانے کے لیے ان کو ایک قوم سے کیا ہے قتال کرنا تھا، کیونکہ وہ اب ان کی زمین تھی اور انہوں نے ان کی زمین پہ کیا ہے قبضہ کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے یہ حکم کیا کہ وہ اس قوم سے جا کے لڑے، اس قوم کا نام عمالقہ تھا، اور وہ بہت جسم اور طاقت اور قوت میں بہت زیادہ طاقتور تھے. تو انہوں نے ان کی قوم نے کیا ہے ان سے قتال کرنے کے لیے کیا ہے منع کیا. تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ اس صحرا میں 40 سال یتیہون فی الارض، اس صحرا میں 40 سال تک ان کو بھٹکایا. ان کو جب قتال کا حکم تھا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور اپنے بھائی ہارون جو ہے وہ آپ جا کر لڑے، قتال کرے، ہم یہاں بیٹھیں گے، اور آپ اور اپنا خدا جا کر کیا ہے ان کا مقابلہ کرے. تو اللہ نے ایز اے فارم آف پنشمنٹ ان کی اس ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اس چھوٹے سے علاقے میں، جو سینائی کا ایریا تھا، علاقہ تھا، وہ بہت چھوٹا سا تھا، اور اللہ نے ان کو اسی ایریا میں 40 سال تک وہ کیا ہے بھٹکتے رہے.
اور پھر ان لوگوں کے بعد another generation was raised, اور پھر وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو تھے ان کے بعد جو وہ قوم آئی تھی، یہ واقعہ ان کی طرف سے ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ پہلی قوم کی طرح نہیں تھے. ان کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ جو پہلی قوم تھا ان کی طرح نہیں تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو قوم کو لے کے فرعون کی غلامی سے جو ان کو آزاد کیا تھا، تو وہ کئی سال تک وہ مصر میں تھے، اور ان کو وہاں رہ کر وہ جن کے ساتھ وہ رہتے تھے ان کے اثرات ان کے اندر موجود تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے واقعے میں کہ یہ قوم جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالعہ کیا تھا کہ ان کو بھی وہ کسی قسم کا کیا ہے ایک خدا بنا کر دے کہ جس کی وہ عبادت کرے. اللہ نے تو ان کے لیے ایک بہترین نبی بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام، جو کہ اللہ کی توحید کو کیا ہے وہ قائم کرنے کے لیے کہا تھا. لیکن توحید کو جب انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور اس مصر میں کیا ہے اس بت پرست قوم کے ساتھ رہ کر ان کے اثرات ان کے اندر آ گئے تھے، اور وہ بھی کیا ہے کسی فارم آف خدا کو چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسی ظاہری شکل و خدا کی جس کو ہم دیکھ سکیں. اور ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس بچڑے کو کیا ہے معبود بنا لیا تھا. اور جب کوئی قوم، جب کوئی امت توحید سے ہٹ جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے. وہ اللہ کی راہ میں قتال کرنے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ اس بات سے راضی تھے کہ وہ they were willing to live a life of humiliation, they were willing to live like slaves. غلام کی طرح وہ رہنا پسند کرتے تھے، لیکن اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہ قتال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، ان کے گزرنے کے بعد پھر ایک دوسری قوم آئی تھی، اور پھر ان کو کیا ہے ان کے جو نبی آئے تھے انہوں نے ان کو قتال کے لیے کیا ہے تیار کیا تھا. اب اس واقعے میں بھی پچھلے واقعوں کی طرح اللہ نے اس میں ذکر نہیں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کون سے نبی تھے، ان کا کیا نام تھا. جب قرآن کسی چیز کا کوئی ڈیٹیل کا مینشن نہیں کرتا ہے تو ہم اس کی تفصیل، اس کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اس آیت میں یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کی وہ جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انہوں نے اپنے نبی سے، یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے تھے وہ لوگ اس نبی کے پاس گئے اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے. کیوں بادشاہ مقرر کرے؟ تاکہ وہ بادشاہ ہمارے لیے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا ہے وہ قتال کرے، اور ہم اپنے وطن میں جا کر کیا ہے ہم اپنے وطن میں جا کے so we can settle in our land. تو ان کے نبی نے کہا ان سے کہ ممکن ہے کہ تمہیں قتال کا حکم ہو اور تم قتال نہ کرے تو پھر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں قتال نہیں کریں گے، ہم ستائے جاتے ہیں، ہم پر ظلم ہوتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں کیوں قتال نہیں کریں گے. تو اللہ نے انہیں قتال کا حکم دیا، اور جب ان کو قتال کا حکم ہوا تو ان میں سے صرف تھوڑے ہی تھے جو تیار ہوئے، اور اللہ جانتا ہے واللہ علیم بالظالمین کہ ظالم کون ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے اندر بہت ساری کمیاں تھی، بہت ساری کمزوریاں تھی. they had many weaknesses, they were not united. اور اکثر وہ کیا ہے توحید کو کیا ہے چھوڑ کر شرک کی طرف جاتے تھے. کس طرح سے انہوں نے بچڑے کو کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. یہ سارا جو ان کے اوپر انفلوئنس ہوا تھا یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ مشرکوں کے ساتھ کئی سال تک رہتے تھے، ان کے اثرات ان کے اندر آ گئے تھے. their faith and their belief was corrupted، اور وہ توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف جا رہے تھے. تو اللہ وقتاً فوقتاً ان کے بیچ کیا ہے نبیوں کو بھیجتا تھا. کس لیے نبی کو بھیجتا تھا؟ تاکہ وہ ان کو توحید کی طرف وہ دوبارہ سے لے کر آئے. تو اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے اس وقت کے رسول کے نبی کے پاس وہ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کرے، ایک لیڈر کو مقرر کرے. اب اللہ نے کیا ہے اس آیت میں کہا کہ وہ اپنے نبی سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے. اب نبی یا لیڈر جو ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ہی نیڈس ٹو چیک دا پیپل کہ واقعی ان کا لڑنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے.
اور صرف یہ کافی نہیں ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر صرف لڑنے کا جوش پیدا ہو. دا لیڈر جو نبی ہوتا ہے ہی ہیز ٹو بی سرٹن کہ جس مقصد کے لیے وہ لڑ رہی ہے وہ کوئی باطل مقصد نہیں ہے. جس مقصد کے لیے لڑ رہے دیٹ ہی از فائٹنگ فار اے جسٹ کاز. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قتال تو کرتے ہیں لیکن وہ قتال از ناٹ فار اے جسٹ کاز. جو آبجیکٹو آف قتال ہے, دی آبجیکٹو آف فائٹ مسٹ بی ویری کلیئر. اور قتال کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, اللہ کے دین کو نافذ کرنا, ظلم کو ختم کرنا. تو نبی جو ہوتا ہے اس کو اپنی قوم سے, اس کو اپنے لوگوں سے ہی نیڈس دس ری ایشورنس فرام دا پیپل, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ان کی محنت ہے, ان کی جو ایفرٹس ہے وہ ضائع ہو جائے. کہ جب ان کو قتال کا حکم جب ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے دے گو بیک اینڈ دے ڈونٹ فائٹ. تو جب ان سے یہ کہا گیا, جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ممکن ہے کہ تمہیں قتال کا حکم ہو اور تم نہ لڑے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہم کیوں نہیں قتال کریں گے, ہم کیوں نہیں لڑیں گے, ہم تو ستائے جاتے ہیں, ہم پر ظلم ہوتا ہے. لیکن جب وقت آیا کہ اللہ نے انہیں قتال کا حکم دیا تو ان میں سے بہت تھوڑے ہی تھے جو قتال کے لیے تیار ہوئے. یہ بنی اسرائیل کی ایک فطرت, ان کی اہم کوالٹی تھی کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتے تھے. جب نبی ان سے کوئی حکم کرتا تو وہ اس کی اطاعت نہیں کرتے تھے. پچھلے ہم نے بہت سے آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو قوم تھی انہوں نے ان کی نافرمانی کی تھی. یہ ان کی خصوصیت, یہ ان کی کیریکٹرسٹکس تھی. اس لیے اللہ اس آیت میں فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین, اللہ خوب جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ کہ ظالموں کی جو بات ہے اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. ہم جب سیرت پڑھتے ہیں, ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ تعداد میں بہت کم تھے, ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ نہیں تھا, بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ کہ وہ تعداد میں کم تھے, ان کے پاس مال نہیں تھا, اللہ نے انہیں فتح دی تھی. اللہ گیو دیم وکٹری. کیوں انہیں فتح دی تھی؟ بیکاز دے ہیڈ سٹ, ان کے اندر کچھ کوالٹیز موجود تھے, اور اگر ہم ان کے کوالٹیز کو اگر اپنائیں گے تو اللہ ہمیں بھی فتح دے گا. تو ہمیں قرآن کو اور ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کی سیرت کو, اس کا مطالعہ, اس کو پڑھنا ہوگا یہ جاننے کے لیے کہ ان کے اندر کیا کریکٹرسٹکس تھے کہ اللہ نے انہیں فتح دی تھی. کیونکہ اللہ کا قانون از دا سیم, وہ بدلتا نہیں ہے. اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو اللہ کے خاطر کوئی کام کرے گا, پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے, اللہ پہ توکل کر کے, پھر وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ تعداد میں کتنے کم ہے, ان کے پاس کتنا مال ہے, ان کو فتح ملے گی, ان کو نصرت ملے گی. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے, اللہ کی وجہ. کچھ لوگ اللہ کے خاطر قتال اور جنگ کرنا تو چاہتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے when the reality comes, تو جب وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر اس وقت عین وقت وہ کیا کرتے ہیں, وہ پیچھے پلٹ جاتے ہیں, وہ پیٹھ دکھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد کیا ہے, نہیں ملے گی. جب کوئی شخص, جب کوئی قوم اللہ کے خاطر قتال نہیں کرتا ہے, اللہ کی فی سبیل اللہ نہیں اپنی زندگی کو قربان نہیں کرتا ہے, تو پھر وہ لوگوں کے ہاتھ سے وہ کیا ہے, ذلت اور رسوائی ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے میں اس میں جہاد نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہمیں کسی اور قوم کے ذریعے سے ذلت اور رسوا کرے گا. اب انہوں نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان کے لیے کیا ہے, ایک بادشاہ کو مقرر کرے, اور نبی نے ان کے لیے کیا ہے, ایک بادشاہ کو مقرر کر دیا. تو جب نبی نے ان کے کہنے کے اوپر کہ وہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے, وہ مقرر کر دیا, تو لہٰذا اب ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اب وہ اس بادشاہ کی کیا ہے, اس کو فالو کرے, اس کی مدد کرے. کس میں مدد کرے؟ اس قوم سے جا کر قتال کرنے, اس قوم سے جا کر لڑائی کرنے میں مدد کرے. تو ان کے نبی نے کہا, وقال, اور کہا ان کے نبی نے, لہم, انہیں, نبیہم, ان کے نبی نے, ان اللہ, بے شک اللہ, قد بعث لکم, اللہ نے مقرر کیا ہے, لکم, تمہارے لیے, طالوت کو ملکن, بادشاہ, اللہ نے تمہارے لیے. وہ چاہتے تھے کہ اللہ ان کے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے, تو نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو ایک بادشاہ مقرر کیا ہے. قالو, وہ بولے, انا یکونو,
کیسے ہو سکتی ہے لہ الملک اس کے لیے بادشاہت علینا ہم پر ونحن اور ہم احق بالملک ہم زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے منہ اس سے ولم یؤت سعۃ اور نہیں دی گئی ہے وسعت من المالی مال سے قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ استفاہ علیکم اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر وزادہ اور اس سے اس کو زیادہ دی ہے بسطتاً وسعت فی العلمی علم میں والجسم اور جسم میں واللہ یؤتی اور اللہ دیتا ہے ملکہ اپنا ملک من یشاء جسے چاہتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ نبی ان کے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دے تو بادشاہ کو مقرر کر دیا تھا، اور وہ بادشاہ کو انہوں نے خود مقرر نہیں کیا تھا بلکہ یہ بادشاہ کو مقرر اللہ نے کیا تھا۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کیا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ بادشاہ مقرر ہوا تھا، طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، تو ان کی طرف سے آبجیکشن آیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ شخص ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، ہم تو اس سے جسم میں اور مال میں زیادہ بہتر ہے، تو لہٰذا بادشاہت ہمارے میں سے کسی کو ملنی چاہیے تھی۔ یہ بنی اسرائیل کی خصوصیت تھی کہ وہ اپنی نبی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اور ہم بار بار اس کو قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ نبی کے کسی بھی حکم کو کیا ہے اس کو سمعنا و اطعنا اس طرح سے اس کو اوبے نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر حکم کو بہت سے سوالات کے بعد بہت مشکل سے اس پر عمل کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا آبجیکشن کیا، کیا سوال کیا کہ اس بادشاہ کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اور ہم اس سے زیادہ طاقتور اور مالدار ہے، ہم زیادہ بادشاہ بننے کے حقدار ہے۔ جس طرح سے قریش نے بھی سوال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبی بنا کر بھیجا تو ان کا کیا آبجیکشن تھا، وہ کیوں نہیں آپ کو مانتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ تو ایک یتیم ہے، یہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے، تو ہم اس کو کیسا نبی مان لے؟ اگر وہ اللہ کی طرف سے کوئی نبی ہو تو وہ کوئی بہت اونچے خاندان گھرانے سے ہو، اس کے پاس بہت سارا مال ہو، ہم ایسے شخص کو کیسے اپنا نبی مان لے؟ تو ان کے نبی نے ان سے کیا کہا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے اس بادشاہ طالوت کو کیا ہے چن لیا ہے، اور اللہ کس بیسس پہ کسی کو سلیکٹ یا چنتا ہے؟ اللہ واسع علیم ہے، اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ ان کے لیے اہم چیز کیا تھی کہ کوئی شخص اس وقت ہمارا لیڈر بن سکتا ہے جب اس کے پاس بہت سارا مال ہو اور بہت ساری کیا ہے اتھارٹی اور طاقت اور پاور ہو۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو ان سے زیادہ طاقتور ہے، ہم ان سے زیادہ مالدار ہے۔ ہر شخص کیا ہے وہ لیڈر بننے کی خواہش اور تمنا رکھتا تھا، اس لیے وہ اپنی نبی کی اس بات کو کیا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن ان کے نبی نے کیا کہا کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے چن لیا ہے، تو لہٰذا تم کو اس کو اپنا بادشاہ کیا ہے ماننا پڑے گا۔ نبیوں سے بحث کرنے کی یہ بنی اسرائیل کی خصوصیت تھی۔ ہم دیکھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی اذیت دیتے تھے اور کتنے سوالات کرتے تھے کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے۔ تو ان کے نبی نے ان سے کیا کہا کہ یہ بادشاہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے یہ علم میں بھی کیا ہے زیادہ ہے، یہ جسم میں بھی تمہارے سے زیادہ ہے، یہ تمہارے سے زیادہ قتال اور جنگ کے معاملے میں علم رکھتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس کو اس وجہ سے تمہارے لیے کیا ہے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اور پھر کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہت دیتا ہے، اسے علم دیتا ہے، اسے طاقت دیتا ہے، اور اللہ جو چیز کسی کو عطا کرتا ہے یہ کیا ہے ملک عطا کرتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے، تو یہ اس کی علم اور یہ اس کی حکمت سے عطا کرتا ہے۔ which means Allah alone is the supreme authority، اور کوئی اس کے فیصلے no one can question about his actions کہ اللہ نے فلاں چیز کیوں کسی کو دیا ہے، کیوں کسی شخص کو مال دیا ہے، کیوں کسی شخص کو اتنا علم دیا ہے۔ ہر چیز جو اللہ کی تقسیم ہوتی ہے اس کی حکمت کے حساب سے اس کی مرضی سے ہوتی ہے۔ so we cannot question the authority of Allah۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو کیا ہے اس کو مانیں۔ پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان کے نبی نے
ان آیت ملکی بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت کہ آئے گی تمہارے پاس کیا ہے تابوت ایک صندوق فیہ اس میں سکینتن اس میں سامان ہے سکینے کا من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیتن اور بچی ہوئی چیزیں مما ترکا اس سے جو چھوڑا ہے آل موسیٰ و آل ہارون موسیٰ علیہ السلام کی آل نے اور آل ہارون نے تحملہ الملائکۃ اسے اٹھائے گی فرشتے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ لکم نشانیاں ہے تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ نبی نے انہیں حکم کیا تھا یہ ان کے لیے کافی تھا کہ اللہ تمہارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کرتا ہے، اس کا ریزن بھی بتایا کہ یہ بادشاہ طالوت کو مقرر کیا کیونکہ وہ علم اور جسم میں تمہارے سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ یہ ان کے لیے کافی تھا کہ وہ نبی کی بات کو مانے، لیکن انہوں نے اپنی نبی کی بات کو کیا ہے حجت کی، ان کو آرگیو کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ ان کو کوئی ایسی نشانی دے تاکہ وہ نبی کی بات پہ ان کو اعتماد اور بھروسہ ہو جائے۔ تو ایز اے سائن آف بلیسنگ اللہ کے وہ طالوت ہی واقعی میں بادشاہ ہے کہ جس سے وہ کیا ہے جس کے انڈر وہ بادشاہ سے وہ قتال کرے وہ امالیکا قوم سے۔ تو اللہ نے ان کے لیے ایک نشانی دی تھی، اور وہ نشانی کیا تھی کہ ایک صندوق تھا، ایک تابوت تھا جو اللہ نے انہیں دیا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ صندوق یہ تابوت جو ہے یہ جس کے پاس آ کر رکے گی ٹھہرے گی وہ شخص کیا ہوگا، وہ شخص واقعی میں وہ بادشاہ ہوگا۔ اور یہ صندوق کے اندر کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کچھ جو تبرکات تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ عصا تھا، ان کی جوتی تھی، اور وہ تورات کی جو تختیاں تھی، یا کوئی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو من اور سلوہ جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کا ایک گڑھا تھا۔ یہ کچھ چیزیں، یہ کچھ تبرکات تھے، اور وہ تبرکات اس صندوق میں تھے۔ اور یہ صندوق جو ہے، یہ تابوت جو ہے، یہ ول بی اے سائن۔ تو یہ جس کو یہ صندوق ملے گا وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا بادشاہ بنے گا۔ تو یہ صندوق جو ہے، یہ تابوت جو ہے، وہ اسی شخص کے پاس جو طالوت بادشاہ تھا اس کے گھر کے پاس۔ اور اس کو اللہ نے کیسے ڈسکرائب کیا کہ اس صندوق کو کون اٹھایا تھا، فرشتے اس کو اٹھا کر لائے تھے، اور اس کو اس شخص کے پاس اس کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ ان کے لیے، کیونکہ وہ ایک نشانی مانگتے تھے، وہ نبی کی بات ان کے لیے کافی نہیں تھی، وہ کوئی نشانی چاہتے تھے۔ تو اللہ نے انہیں ثبوت کے لیے یہ نشانی بھی عطا کر دی تھی کہ وہ صندوق جس کو ملے گی، جس کے پاس ہوگی، وہی بادشاہ ہوگا۔ انبیاء کی جو چیزیں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، the remains of the انبیاء، اس میں بھی اللہ بہت سی برکت رکھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی جب آپ موجود تھے، اللہ نے بے شمار برکتیں اس میں رکھی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کھانے کی کمی ہوتی تھی یا پانی کی کمی ہوتی تھی تو آپ کے ہاتھ لگانے سے اس میں کیا ہے، اللہ کے اذن سے اس میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ جو کھانا بہت تھوڑوں کو، چند مٹھی بھر کھانا یا چند مٹھی بھر جو کھجور تھے، وہ سارے لوگوں کے لیے کیا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے وہ کافی ہو جاتے تھے۔ لوگ اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے کیا ہے، کھجور کو کیا ہے، اپنے منہ سے اس کو چاپ کر ان کے بچوں کو کیا ہے، ایک تبرکات، ایک برکت کے لیے دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ خیبر کے موقع پہ آپ کے جو آنکھیں تھی اس میں بہت زیادہ ان کو چوٹ لگ گئی تھی کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو لباب تھا اس کو ان کی آنکھوں پر لگایا، تو اس کی برکت سے کیا ہے، ان کی جو آئی سائٹ ہے، ان کی آنکھ کا جو ڈیفیکٹ تھا وہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں موجود رہتے ہیں تو اس وقت کیا ہے، جب ایک ایسا جانور، ایک ایسی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیر کو وہ بچھو جب ڈس جاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لباب ہے اس کو جب وہ لگاتے ہیں تو وہ زخم جو ہے، وہ زہر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ ساری چیزیں جو آپ کی موجودگی آپ کی حیات میں تھے، ہر چیز جو تھا اللہ نے اس کے اندر کیا ہے برکت رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آپ کی جب وضو کرنے کے بعد جو آپ کے جسم سے، جو ہاتھ سے، جو چہرے سے جو پانی کے قطرے گرتے تھے، اس قطرے کو حاصل کرنے، اس کو استعمال کرنے، اس کو یوز کرنے کے لیے صحابہ اس طرح سے آپس میں وہ کیا ہے ایک دوسرے سے وہ لڑتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت عروہ بن مسعود نے یہ کہا کہ میں بہت سے بڑے بڑے بادشاہ کو مل کر آیا ہوں، کسرا اور کیسر جیسے، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نبی کی جو قوم ہے، جو امت ہے، جو صحاباز ہے ان کے، وہ کتنا عزت اور کتنا احترام کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کسی شخص کو کیا ہے، کسی لیڈر کو اتنا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے لیڈر کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں میں کتنی زیادہ اللہ نے کیا ہے برکت رکھی تھی۔ اور پھر جو سب سے بڑی برکت جو رکھی تھی کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین کتاب جو دی گئی تھی، اور جو کتاب آپ نے چھوڑ گئے ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو میرے بعد جو میری کتاب کو اور میری سنت کو پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن اس بات کی کیا ہے گواہی دیتا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، یہ کیسی کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو کیا کرنا ہے، یہ بہت برکت والی کتاب ہے، تو اس کتاب کو ہمیں کوئی اونچی جگہ پہ لپیٹ کے اچھے کور میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو کھول کر پڑھیں گے نہیں، اس کو روز اس کے میسج کو پڑھیں گے نہیں، تو ہم فالو کیسے کریں گے؟ کیا اس کتاب کو ہم صرف رمضان کے مہینے میں پڑھیں؟ کیا اس کی اتباع، اس کو فالو ہم صرف رمضان کے مہینے میں کریں، یا کچھ مخصوص موقع پر اس کو پڑھے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے؟ کیا یہ کتاب کو صرف اس وقت پڑھ کے اس وقت اس کو فالو کرنا ہے؟ اس کتاب کو تو ہمیں ہر دن پڑھنا ہے، اپنی پوری زندگی میں اس کو پڑھ کر اس کو عمل کرنا ہے۔ وَاتَّقَوْا، اور کیا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کتنی بہترین آیت اللہ نے کہا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لہٰذا اس کتاب کو پڑھنے، اس کو یاد کرنے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کوئی خاص مخصوص وقت یا موقع کا انتظار نہ کرے، کوئی اسپیشل اوکیزن یا وقت کا انتظار نہ کرے، بلکہ اس کو روزانہ اس کتاب کی کیا ہے، اس کی تلاوت کرے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے، اور پھر اس کی ساری برکتیں ہمیں اس کتاب کو پڑھنے سے ملے گی۔ اور پھر اس برکت کو حاصل کر کے کیا کرے، اپنے تک اس کو محدود نہ رکھے، دوسروں تک یہ برکت کو کیا ہے پہنچائے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ، جو نبی نے ان کو یہ بادشاہ کو مقرر کیا تھا، اس بادشاہ نے ان کو کیا حکم دیا تھا، اور وہ کس طرح سے وہ قتال کا جو حکم دیا تھا انہوں نے وہ قتال کا اس حکم پہ انہوں نے کس طرح سے چلا تھا، اور اس کا کیا نتیجہ ہوا تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تفسیر مکمل ہوئی، تو بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف۔ 246 دیکھتے ہیں، علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملئی، طرف جماعت کے، لوگوں کی جماعت یا اشراف کی جماعت جو خواہ دینی شرف حاصل ہو جنہیں، یا دنیاوی طور پر جنہیں عزت حاصل ہو نا، تو ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الی الملئی، طرف جماعت کے، مم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، من بعدی موسیٰ علیہ السلام کی بات، اذ جب، قالو انہوں نے کہا، لبنی لہم اپنے نبی سے، ابعث مقرر کر دیں، لنا ہمارے لیے، ملکن بادشاہ، ایک بادشاہ، ٹھیک ہے۔ ایک بادشاہ کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، پھر سے ریوائز کرتے ہیں کہ جب بھی
کوئی اسم یعنی کوئی ناؤن، اس کے اوپر اگر 2 زبر 2 پیش یا 2 زیر ہو تو اس کا ترجمہ ایک یا کوئی کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کرتے ہیں یا پھر کوئی کرتے ہیں۔ ریفرنس ٹو کانٹیکس کے حساب سے ہوگا، جب ہم آیت دیکھیں گے کوئی تو سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ، تو ملکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، قال اس نے کہا، حل کیا، عصیتم ہو سکتا ہے تم، ان اگر، کتب علیکم تم پر فرض کیے جائے، القتال جنگ، اللہ تقاتلو کہ تم نہ لڑو۔ اب یہاں پہ جو اللہ تقاتلو ہے اس کو ذرا دیکھیں، یہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کو۔ ان تھا پہلے اسٹارٹنگ میں، ان پلس لا پلس تقاتلو، ٹھیک ہے، تو اس کو ان اور لا کا ادغام کر دیا گیا، اس کو جوائن کر کے کیا کر دیا گیا، اللہ تقاتلو، تاکہ روانی ہو۔ قرآن وہی مطلوب ہے نا، اس کو پڑھا جاتا ہے قرآن کو، تو روانی سے پڑھنے کے لیے جو ہے کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح جو ہے ورڈز کو ملا دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تھا یہ ان، لا اس کو اللہ کر دیا گیا، تو اس کا میننگ ہوگا ان کے لا نہیں تو قاتلو تم لڑو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں جو رننگ ٹرانسلیشن ہے کہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو، ٹھیک ہے نا۔ قالوا وہ کہنے لگے، وما لنا اور ہمیں کیا ہے، اللہ کے نا، یہاں پہ بھی ان پلس لا تھا تو اللہ کے نا، نقاتل ہم لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اور البتہ تحقیق، قد کا معنی ہمیشہ تحقیق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں نہیں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور البتہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اخرجنا ہم نکالے گئے، ہم کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے، نون الف زبر نا، ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، وہ ابنائنا اور اپنی آل اولاد سے نکالے گئے، فلما پھر جب کتبہ علیہم ان پر فرض کی گئی، کیا فرض کی گئی ان پر، القتال جنگ، تولو وہ پھر گئے، الا سوائے قلیلاً چند لوگوں کے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو الا قلیلا منہم کا کیا آئے گا، سوائے چند ان میں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ میننگ ہے، آپ مت لکھیے گا لوگ، چند کے لکھیے گا، ٹھیک ہے، سوائے چند ان میں سے، سب پھر گئے، ٹھیک ہے، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ 247 دیکھتے ہیں، وقال اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن بادشاہ، قالو وہ بولے، انا کیسے، یکونو ہو سکتی ہے، لہ الملک اس کے لیے بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم یؤتا اور نہیں دی گئی، سعۃ من المال مال کی وسعت اس کو، ہے نا، اسے وسعت نہیں دی گئی مال سے، تو قال اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفاہ اسے چن لیا ہے اللہ نے، ہے نا، اسے تم پر چن لیا، اصطفاہ علیکم تم پر، وزادہ اور اسے زیادہ دی، بسطتاً وسعت، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ اپنا ملک، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ 248 دیکھتے ہیں، وقال اور کہا، لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے، کیا کہا، ان بے شک، آیت نشانی، ملک ہی اس کی حکومت کی، ان کے، یاتیکم آئے گا تمہارے پاس، التابوت تابوت، فیہ اس میں، سکینتن سامان تسکین ہے،
من ربکم، من سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور بچی ہوئی چیزیں، مما اس سے جو ترکا چھوڑا آل موسیٰ آل موسیٰ نے، وہ آل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ اٹھائیں گے اسے الملائکہ فرشتے، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم مؤمنین ایمان والے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے ورڈ انالیسس مکمل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف۔ الملئی جماعت، سردار، ابعث بناتے بھیجتے، ملکن بادشاہ سردار، حل عصیتم کیا توقع ہے تم سے، اللہ تقاتلو یہ کہ تم نہ لڑو گے، قد بعث یقیناً بھیج دیا ہے، نحن احق ہم زیادہ حقدار ہیں، نحن ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، لم یؤتا نہیں دیا گیا، ساعتاً گنجائش، بس طوطن پھیلاؤ، کشادگی، یؤتی وہ دیتا ہے، التابوت صندوق، سکینتن سکون اطمینان، تحملہ اس کو اٹھائے ہوں گے، کس کو، تابوت کو، ٹھیک ہے نا، تو تابوت کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، تحملہ اس کو اٹھائے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے انڈیویجول میننگ مکمل ہوئی۔ بڑھتے ہیں کویشچن آنسرز کی طرف۔ کویشچن نمبر 125، طالوت کون تھا؟ جواب، یہ بنی اسرائیل کے قبیلے بن یمین کا 30 سالہ نوجوان تھا، اللہ نے اسے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا تھا۔ سوال نمبر 126، بنی اسرائیل جسے عہد کا صندوق کہتے تھے، تابوت، اس کے اندر کیا تھا؟ جواب، نمبر 1، پتھر کی وہ تختیاں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں۔ نمبر 2، تورات کا وہ اصلی نسخہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا۔ نمبر 3، ایک بوتل من۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ تو یہاں پر آج کا سیشن مکمل ہوا۔ مجلس کی اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اگلے سیشن میں پھر ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.